الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس وقت میری گفتگو کا عنوان ہے اصحاب کہف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے سلسلے میں باضابطہ ایک سورہ نازل فرما دی، سورۃ الکہف کے نام سے۔ کہف کا مطلب ہے کیو، اصحاب الکہف غار والے، کیو والے۔ سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، اور خاص طور پہ جمعہ کے اندر اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کو نازل فرمایا، اور اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے اپنی صناعی، اپنی قدرت کے مختلف مناظر کو پیش کیا ہے۔ دنیا و ما فیہا کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ سورۃ الکہف اور اس کے جو واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر مشرکین مکہ نے مدینہ کے یہودیوں سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ان باتوں کے متعلق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکوں، ان کی جانچ کر سکوں کہ آیا وہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر زمانے بعید سے یہودیوں کے چند قبائل آباد تھے، جن میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ بنو قریظہ کے اندر کافی علماء حضرات موجود تھے، اور ان لوگوں کو اصحاب کہف کے متعلق علم تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر 3 سوالات کرو، اگر وہ اس کا جواب دے دیں تو سمجھو کہ وہ سچے نبی ہے، ورنہ جھوٹے ہیں۔ ایک سوال، اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا سوال، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ذوالقرنین کون تھا؟ ان تینوں باتوں کی خبر یہودیوں کو تھی۔ اصحاب کہف کے متعلق رومن لٹریچر کے اندر باتیں موجود تھیں، اسی طریقے سے
ذوالقرنین کے متعلق، چونکہ ذوالقرنین کو یہ یہودی لوگ اپنا محسن مانتے ہیں، کیونکہ جب بخت نصر عراق کا بادشاہ 587 قبل مسیح میں یروشلم پہ حملہ کیا تھا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور 6 لاکھ کو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا تھا اور بابل کی جیل کے اندر بند کر دیا تھا۔ تقریباً 100 سال یا اس سے بھی زیادہ کی اسیری کے بعد جب بخت نصر نے شہر بابل کو فتح کر لیا، جو ایران کا بادشاہ تھا، تو بخت نصر نے ان تمام کے تمام یہودیوں کو آزادی دے دی تھی، اور اس کے بعد پھر سب کے سب آ کر کے یروشلم کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہودی لوگ ذوالقرنین کو اچھی طرح جانتے تھے اور ذوالقرنین کو وہ اپنا محسن مانتے تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 587 ایئرز پہلے کا یہ واقعہ تھا، اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد، 71 سال کے بعد، یعنی 571 عیسوی کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت پرانی بات تھی، اور اتنی پرانی باتوں کا علم ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا یہ بہت ہی ناممکن بات تھی۔ اگر اصحاب کہف کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے ہوگا، اور جب وحی آئے گی تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وحی جو ہے سوائے پیغمبر کے کسی اور کے پاس نہیں آ سکتی۔ لہٰذا یہودیوں نے یہ 3 سوالات مشرکین مکہ کو سکھائے تھے کہ جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ اب اس کے بعد مشرکین مکہ آئے، نبی آخر الزماں کے سامنے یہ 3 سوالات رکھے۔ نبی آخر الزماں نے فرمایا کہ میں ان سوالات کے جوابات کل بتاؤں گا، اور کل ہو کر کے اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، جواب نہیں دیا۔ وجہ یہ تھی کہ جب تک کہ نبی آخر الزماں کے پاس وحی نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ جواب دینے سے قاصر تھے، کیونکہ آپ کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ تو کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ او میرے حبیب، آپ کسی بھی چیز کے متعلق یہ مت کہا کیجئے، ہرگز یہ مت کہیے کہ میں اس کو کل بتاؤں گا یا اس کو کل کروں گا، جب تک کہ آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں۔ تو گویا کہ اسلام کی تہذیب اور اس کا تمدن اس بات کے اندر ہے، اور اسلامی تہذیب و تمدن سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے کہ آدمی اپنے ہر ایک معاملے کے اندر انشاءاللہ کہے، میں یہ کام کروں گا، لیکن اس کا ہونا یا نہیں ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ تو بہرکیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اس کی وجہ سے 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ کفار مکہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے کہا کل بتاؤں گا، 15 دنوں تک وحی نہیں آئی، کافروں نے اور زیادہ مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرما دیا، اور اس کے اندر ذوالقرنین کا بھی تذکرہ آ گیا، اور اصحاب کہف کا بھی ذکر آ گیا، اور اس سے پہلی کی جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر روح کی حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی بیان کر دیا۔ تو یہ تینوں سوالات کے جوابات نبی آخر الزماں کو
بذریعہ وحی دے دیا گیا۔ اب میں اصحاب کہف پہ کوئی گفتگو کروں۔ اصحاب کہف کون تھے، وہ کتنے تھے، مفسرین کرام کی رائے کیا ہے اس سلسلے کے اندر، اصحاب کہف کا وہ کون سا غار ہے، اصحاب کہف کون سی سرزمین کے اندر تھے، اور وہ غار کون سی سرزمین کے اندر ہے، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی۔ اس سے قبل سرسری طور پہ اس کے ترجمہ کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غار والے اور رقیم والے ہماری عجیب و غریب نشانیوں کے اندر سے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اے انسانوں تمہارے لیے عجیب و غریب بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے اس جو ہے کائنات کے اندر اس سے بھی عجیب و غریب اور اللہ کی قدرت اور اس کی صنائی کے اندر بڑی ہی عجیب و غریب اور چیزیں موجود ہیں، لیکن تم نے اپنی عقل و خرد کے اعتبار سے غار والے کے واقعے کو بہت ہی عجیب و غریب سمجھ رکھا ہے۔ اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جبکہ چند نوجوانوں نے ٹھکانہ بنایا غار کے اندر، تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے پروردگار اپنے پاس سے ہم سب کے اوپر رحمت نازل فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے کے اندر یا اللہ تو درستی عطا فرما۔ بہت پیاری دعا بھی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اوپر کس طریقے سے رحمت کی بارش کی، کس طریقے سے ان کے معاملے کو آسان کر دیا۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ سخت مشکلات کے اندر بھی ہم اس دعا کو کرتے رہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مشقتوں سے، پریشانیوں سے بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں کے اوپر غار کے اندر کئی سالوں تک، ایک طویل مدت تک۔ فضربنا علی آذانہم، ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا دیا۔ اگر جن حضرات کو رات میں نیند نہیں آتی ہو اور گہری نیند نہیں آتی ہو تو یہ آیت اس کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہ جسے اللہ نے 309 سال تک سلا دیا اصحاب کہف کو غار کے اندر، وہ آپ کو ایک رات تو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے ضرور میٹھی نیند سلائے گا۔ سو اگر نیند نہیں آتی ہو تو اس آیت کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہتر سے بہتر جو ہے آپ کو نیند آ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں جماعتوں کے اندر سے کون زیادہ بہتر طریقے سے ان کے رہنے کی غار میں مدت کو جانتا ہے، کس نے بہتر شمار کیا ہے۔ ای الحزبین، دو گروہ، ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے چند نوجوانوں کو مجبور کیا تھا غار کے اندر چھپنے کے لیے، اور دوسری جماعت وہ تھی جو غار میں جا کے چھپی تھی نوجوانوں کی۔ یہ دو گروہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہا کہ تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ کے اندر سے کون سا گروہ، کون سی جماعت سب سے زیادہ زمانہ شناس تھی، کس کو کیا ملا، کس نے کمایا اور کس نے گنوایا۔ ظاہر ہے
کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ وہ جماعت کہ جن لوگوں نے مجبور کیا تھا ان کو غار میں جانے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا صفایا کر دیا، نیست و نابود کر دیے گئے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ اور جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، غار میں جا کر پناہ لیا تھا، اپنے گھر بار کو، اپنے فیملی کو چھوڑ دیا تھا، عزیز و اقارب کی قربانیاں دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے پوری کی پوری سلطنت اسلام کے اندر داخل ہو گئی، سب کے سب جو ہے ایمان والے اور مومن بن گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے اوپر سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ ان کی خبر بیان کر رہے ہیں۔ کن کی؟ ان نوجوانوں کی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے۔ وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے ایمان کے اندر، ان کی ہدایت کے اندر اور زیادتی پیدا کر دی تھی۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فزادتہم ایمانا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور بہتر سے بہتر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت ان کے ایمان میں اور زیادتی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پہ۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیا تھا۔ اذ قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ بے شک ہمارا رب اور آسمان و زمین کا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بلائیں گے ہم۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کہا تو یہ ایک بیجا بات ہوگی، یہ غلط بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لے کر کے آتے اس بات کے اوپر وہ کوئی کھلی دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان تراشی کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، إِلَّا اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، سوائے اللہ کے، فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب پناہ گزین ہو جاؤ غار کے اندر، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کو منتشر کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملے کے اندر آسانی پیدا فرمائے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور تم دیکھو گے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ غار سے داہنی جانب کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ غار سے بائیں جانب کو کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ سب کے سب ایک کھلے اور فصیح چوڑے میدان کے اندر ہے، چوڑی جگہ کے اندر ہے، مطلب کشادہ غار کے اندر ہے، غار کے اندر بہت کشادگی تھی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کسی کو کارساز،
مرشدہ اور رہنمائی کرنے والا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور جب تم اس غار کے اندر دیکھو گے تو تم گمان کرو گے ان کو کہ وہ جگے ہوئے ہیں، ایقاظا وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اور ہم بدلتے رہتے ہیں ان کی کروٹیں بھی، داہنے جانب بھی اور بائیں جانب بھی. اور ان کا کتا اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلائے ہوئے دہلیز پہ بیٹھا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم جھانکو ان کے اوپر تو تم وہاں سے راہ فرار اختیار کرو گے اور تمہارے قلب و جگر کے اندر ایک رعب اور دہشت طاری ہو جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک نے کہا ان سے، کم لبثتم، تم کتنے دن اس غار میں ٹھہرے رہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان کو جگایا نیند سے، تو ایک نے پوری جماعت سے پوچھا کتنے دن ٹھہرے رہے. تو پھر پوری کی پوری جماعت نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم یہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے رہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر دوسرے گروہ نے کہا تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو تم بھیجو تم میں سے کسی ایک کو روپیہ دے کر اس شہر کی طرف. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر کے آئے شہر سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے گفتگو کرے لوگوں سے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ نہ بتائے نہ خبردار کرے کسی کو تمہارے بارے میں. یعنی جو شخص کھانا لانے گیا تھا مارکیٹ کے اندر، بازار میں، شہر میں، انہی میں کا ایک، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ نرمی سے گفتگو کرے، کہیں کسی سے الجھ نہ جائے اور ہمارا راز کہیں ظاہر نہ ہو جائے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی ظالموں کی حکومت ہے، مشرکوں کی حکومت ہے، حالانکہ حکومت بدل چکی تھی. انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ لوگ غالب آ جائیں یا ان کو پتہ چل جائے تمہارے بارے میں، یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم، تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے مذہب کے اندر واپس لوٹا لیں گے، یعنی کفر کی طرف، شرک کی طرف. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو تم ہرگز اس وقت کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. یعنی اگر تم میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اس وقت تم کفر کی حالت میں مرو گے تو یہ کبھی بھی تمہارے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں کو، یعنی پبلک کو، لِيَعْلَمُ ان کے اوپر، یعنی اصحاب کہف کے اوپر، لِيَعْلَمُ تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس وقت کچھ لوگوں کا خیال یا کچھ پادری کا ایسا دعویٰ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت ہوگی اور اس کے بعد ہر ایک کو دوبارہ پھر سے زندہ کرے گا اور اس کا حساب و کتاب لے گا. سو گویا کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کی بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دے دی اصحاب کہف کو جگا کر. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جبکہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے آپس کے اندر ان کے معاملے میں، یعنی اصحاب کہف کے معاملے میں. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا،
جب ان کا راز ظاہر ہو گیا، اصحاب کہف اٹھے، بادشاہ وقت کو پتہ چلا، اور تعظیم و تکریم کے بعد پھر وہ لوگ غار میں چلے گئے اور وہیں عبادت کرتے کرتے انتقال ہو گیا سب کا۔ تو اب لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اس بات کے اوپر کہ ہم ان کے ادب و احترام میں کوئی نشانی یہاں پہ بنا دیں۔ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی تعمیر ان کے اوپر کر دو، یعنی اس غار کے پاس۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے متعلق زیادہ بہتر جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، تو ان لوگوں نے کہا جن لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا، آپس میں جھگڑتے جھگڑتے جو غالب آ گئے، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور بھی ضرور وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کر دیں گے۔ اب یہ مسجد اگر مسلمانوں نے کہا تعمیر کر دیں گے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ ویکیف یادگار کے طور پہ مسجد بنانا یا کوئی قبر بنانا، پختہ بنانا، ان چیزوں کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، اور وہ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ رجما بالغیب، یہ اندازہ کی باتیں ہیں، یہ نہ جانی ہوئی باتیں ہیں، اٹکل کے تیر ہیں۔ رجما بالغیب، اندازہ لگا رہے ہیں، حقیقت نہیں معلوم کسی کو۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے یا کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے او میرے حبیب، میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو کہ وہ کتنے تھے۔ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں جانتا اس کے متعلق کوئی سوائے چند کے۔ اب یہ اصحاب کہف 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو صحیح کہ وہ کتنے تھے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ خمسۃ سادسہم کلبہم، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ رجمم بالغیب، یہ اٹکل کے تیر ہیں۔ یہاں تک تو قرآن نے ایسا کہا، لیکن اس کے بعد جو لفظ ہے قرآن کا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ تو اوپر ثلاثتن کے بعد واو نہیں، خمسۃ کے بعد واو نہیں، ڈائریکٹ سادسہم ہے، اور اس کے بعد رجمہم بالغیب کا لفظ ہے، اور اس کے بعد خاص طور پہ قرآن نے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، یعنی 7 کے بعد واو لایا 8ویں کے لیے۔ تو یہاں پہ گویا کہ ایک اسٹریس ہے جملے کے اندر، سینٹنس کے اندر، لہذا یہ ممکن ہے کہ 3 نہ ہو، بہرکیف 3 تو تھے ہی، کیونکہ فتیتن کا لفظ ہے قرآن میں، اور فتیتن جمع ہے فتن کی، تو جمع کا اطلاق تو 3 سے کم پہ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے 3 تو تھے ہی تھے کیسے بھی، مسئلہ اس کے بعد کا ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں پہ جو اسٹریس کیا ہے کہ رجمم بالغیب 3 یا 5 یہ اٹکل کے تیر ہیں، لیکن 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، یہاں پہ 7 کے بعد واو لا کر کے گویا کہ سینٹنس میں ایک مضبوطی پیدا ہو گئی، لہذا غالب گمان یہ ہے کہ یہ 7 تھے۔ اور اس کی شہادت جیسا کہ
رومن لٹریچر کے اندر بھی ملتی ہے۔ ایڈورڈ گبن کی کتاب دا ہسٹری آف آپ کیا کہتے ہیں کہ رومن امپائر، دا ہسٹری آف ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کتاب کا جو نام ہے، اس کے اندر اس نے 7 سلیپرز آف افسس کے نام سے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کا یہ جملہ کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا، اور اس کی شہادت رومن لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ اور رومن لٹریچر ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کے نزول سے پہلے کا معاملہ ہے، تو ممکن ہے کہ 7 ہوں وہ۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو آپ نہ جھگڑیں ان کے متعلق مگر سرسری طور پہ، وَلَا تَسْتَفِتْ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان کے متعلق اور زیادہ گہرائی کے ساتھ کسی سے سوال جواب نہ کریں، سوال نہ کریں، آپ نہ پوچھ تاچھ کریں، اللہ ہی کو اس کی زیادہ خبر ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ ہرگز نہ کہیے کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کروں گا، یہاں تک کہ آپ کہہ دیں الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ کہہ لیں آپ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور آپ فرما دیجئے امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس سے زیادہ قریب ترین، رشدا، بھلائی کی بات کی طرف۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ لوگ ٹھہرے رہے اپنے غار کے اندر 300 سال، 300 سنین، وَازْدَادُوا 9، اور ان لوگوں نے زیادتی کیا اس کے اوپر 9۔ قرآن مجید کا جو لفظ ہے 300 سنین، 300 سال، اور اس کے اوپر 9 سال۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے، تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ تعداد یعنی مدت جو ہے 300 سال کی ہے، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے جو مدت بنتی ہے وہ 309 سال بنتی ہے، کیونکہ ہر ایک 100 سال کے اوپر انگریزی کیلنڈر میں ہر 100 سال پہ 3 سال زیادہ ہو جایا کرتا ہے قمری کیلنڈر میں، تو 300 سال کے اندر 9 سال ایکسٹرا ہو گئے۔ اب یہ 309 سال تک وہ لوگ سوئے رہے غار کے اندر یا اس سے کم، اس کی مدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہتر طریقے سے جانتا ہے، اس میں بھی میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا غیب اسی کے لیے ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا ہی بہتر سننے والا ہے وہ، اور کیا ہی بہتر دیکھنے والا ہے وہ۔ أَبْصِرْ بِهِ، دیکھنے والا، وَأَسْمِعْ، اور بہتر سننے والا۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، نہیں ہے ان کے لیے ان کے علاوہ کوئی کارساز۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم کے اندر کسی اور کو۔ یہ تمام کی تمام باتیں اصحاب کہف کے متعلق، جس کو قرآن مجید نے سرسری طور پر بیان کر دیا ہے۔ قرآن ظاہر سی بات ہے کہ قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے نہیں، قرآن کا مقصد ہے کہیں تبشیر، اللہ کے ماننے والوں کو خوشخبری دینا، اور کہیں تنذیر، یعنی نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ لہذا جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں قرآن اتنا بول کر نکل جایا کرتا ہے، پوری تفصیل بیان نہیں کرتا، احادیث سے ہم کو اس کی اور تفصیل اور تشریح دستیاب ہو جاتی ہے۔
اصحاب کہف کا واقعہ کون سی سرزمین کا ہے، کون سی جگہ کا ہے؟ اس سلسلے کے اندر مفسرین کرام کے درمیان اختلاف ضرور ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی رائے یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو غار ہے، یہ غار اردن کے علاقے کے اندر ہے، جو عرب سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ یہ واقعہ وہاں کا ہے، لیکن ان سے ہٹ کر میجارٹی آف دی کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ جگہ یا وہ غار اردن کے علاقے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ترکی کے اندر مغربی ساحل کے پاس ایک علاقہ ہے، افسس یا افسوس۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے بنایا گیا تھا، بسایا گیا تھا۔ اس شہر کا یہ واقعہ ہے۔ وہ شہر ترکی کے اندر ہے، ترکی کا علاقہ ہے وہ، یہ مفسرین کرام کا خیال ہے۔ اور یہی وہ شہر افسوس ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، ڈیشیس انگلش کے اندر۔ اور دقیانوس کا جو زمانہ ہے وہ 201 سے لے کر 251 عیسوی کا زمانہ ہے، یعنی رفع سماوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے بعد 200 سے 250 51 سال کا واقعہ ہے، 250 سال 200 سال یہ پیریڈ ہے۔ 201 سے لے کے 251 تک کا جو پیریڈ ہے یہ کس کا ہے بھائی؟ یہ ڈیشیسیس کا ہے، دقیانوس کا۔ اور دقیانوس بہت ہی متشدد قسم کا بادشاہ گزرا ہے، بت پرست تھا۔ یہ علاقہ روم کے قبضے میں تھا، ترکی شہر افسس، اور سارے کے سارے رومی بت پرست تھے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اور یہ جو شہر افسس ہے ترکی کا، جس کے اندر یہ غار ہے اصحاب کہف والا، یہ شہر اس وقت گویا کہ دنیا بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ قدیم زمانے میں 7 ونڈرز کے اندر سے اس کا شمار ہوا کرتا تھا۔ کس کا شمار؟ اس شہر کے اندر ایک ڈائنا دیوی کی مندر، ڈائنا دیوی کا مندر تھا، اور اس مندر کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں کے اندر سے ہوا کرتا تھا۔ اور ڈائنا نام تھا جس کا مقصد تھا، جس کا مطلب تھا چاند دیوتا۔ جیسے ایرانی لوگ سورج کی پرستش اور پوجا کرتے تھے، اور یہ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، چاند کو اپنی دیوی مانتے تھے، اور اسی کے نام سے یہ مندر تھا، ڈائنا دیوی کا مندر۔ اور یہی مندر دنیا کے 7 عجائبات کے اندر سے ایک عجوبہ شمار کیا جاتا تھا۔ یہی بادشاہ دقیانوس، اس کے دربار کے اندر چند نوجوانوں کی پیشی ہوئی، جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوا۔
ترجمے میں آپ نے سنا کہ چند نوجوان تھے کہ جنہوں نے غار کی طرف جو ہے راستہ پکڑا، غار میں پناہ لیا۔ ان نوجوانوں کی پیشی ہوئی، وہ بادشاہ بت پرست تھا، تو دقیانوس نے ان نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو، یا تو تم ہمارے مذہب کے اندر واپس آ جاؤ، سوچ لو، تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دی جاتی ہے، اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ جو نوجوان تھے، 7 یا 5 یا 3، صحیح خبر اللہ کو معلوم، ان لوگوں نے غار میں آ کر کے جو ہے پناہ لیا تھا اور غار میں آ کر کے چھپ گئے تھے۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ بھائی زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شہر افسس ترکی کے مغربی ساحلی کنارے کے اوپر تھا، اور وہاں جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ دقیانوس کا زمانہ ہے۔ دقیانوس نے شدت کے ساتھ ان کو دھمکایا تھا، تو یہ لوگ ان سے ڈر کر غار میں آ کر چھپ گئے تھے، پناہ لے لیے تھے۔ اب جب ان لوگوں نے غار میں پناہ لے لیا، اس کے بعد تلاش کرنا شروع کیا بادشاہ نے، پتہ کہیں نہیں چلا، تو ان کے حالات ایک تختی پہ لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں کوئی اہم بات ہوتی تھی تو اس کو اس طرح لکھ کے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ بعد والوں کو پتہ چلے۔ اور بعض تاریخ میں آتا ہے کہ جو لوگ غار میں چھپے تھے انہی کے دوستوں نے ان کے حالات لکھ کر کے وہیں پہ کہیں پتھر پہ چھپا دیا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ غار کے منہ پہ بیٹھا رہا پہلو پھیلائے ہوئے۔ غار ایسی جگہ تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اگر کوئی وہاں جھانک لیتا تو ہیبت طاری ہو جاتی اس کے اوپر، وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتا۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ شہر کون سا تھا، یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا، دقیانوس۔ سو 201 سے لے کر 201 سے لے کر 251 ایئرز کا پیریڈ ہے دقیانوس کا۔ اس کے بعد اور ایک 50 سال کا زمانہ جاتا ہے، جب 300 عیسوی آتی ہے، تو 300 عیسوی کے اندر، پہلے بھی میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 300 عیسوی کے اندر جو بادشاہ بنتا ہے روم کا، وہ ہے کانسٹنٹائن، قسطنطین۔ اس نے عیسائیت قبول کر لیا تھا، اور اس کے بعد ساری کی ساری جو ہے رومن امپائر عیسائیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے 100 سال تک عیسائیوں کا کافی زور رہا۔ جب 400 سال ہو گئے، یعنی 400 عیسوی کے اندر جو بادشاہ بنتا ہے روم کا، اس کا نام تھا تھیوڈوشیس۔ تھیوڈوشیس 308 سے لے کر کے 408 عیسوی سے لے کر کے 450 عیسوی تک تھیوڈوشیس کا زمانہ ہے۔ 408 عیسوی سے لے کر کے 450 عیسوی تک۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ تھیوڈوشیس کی حکومت کا جب 38 ایئرز گزر گیا، تو 38ویں برس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا، اور یہ لوگ جو ہے جگ گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ 309 سال تک غار میں ٹھہرے رہے۔ اب کیا یہ 309 سال کی مدت قرآن نے بیان کیا ہے یا قرآن نے لوگوں کے اقوال کو نقل کر دیا ہے؟ اگر تاریخی اعتبار سے ہم کاؤنٹ کریں تو میں نے آپ سے کہا کہ 201 یہ زمانہ ہے دقیانوس کا، تو 201 میں دقیانوس پیدا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ بڑا ہونے کے بعد ہی حکومت سنبھالا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس نے ظلم و ستم کیا ہے تو وہ لوگ جا کے غار میں چھپ گئے تھے۔
تو 200 سے لے کر کے 300 میں کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کیا ہے تو 100 سال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے 400 میں تھیوڈوشیس آیا ہے تو 200 سال ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 408 سے لے کر 450 تک تھیوڈوشیس کا زمانہ ہے، اور 38 ایئرس جب اس کے ہوئے حکومت کے تو یہ لوگ غار سے اٹھائے گئے ہیں۔ دقیانوس پیدا ہوتی حکومت تو نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اگر دقیانوس سے لے کر کے تھیوڈوشیس کی حکومت تک ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو علامہ مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر تفہیم القرآن میں 197 ایئرس شمار کیا ہے کہ اصحاب کہف کے غار میں رہنے کی مدت 197 سال کے آس پاس بنتی ہے، 309 سال نہیں بنتی۔ اگر بعض لوگوں نے 146 عیسوی لیا ہے، اگر 146 عیسوی لیتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ 300 سال بن جائے، 309 سال، لیکن علامہ ابن کثیر نے دقیانوس کا ہی نام لیا ہے۔ اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے توضیح القرآن کے اندر دقیانوس کا ہی نام لکھا ہے، مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر دقیانوس کا ہی نام لکھا ہے، یہاں تک کہ اطلس القرآن والوں نے بھی دقیانوس کا ہی نام لکھا ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ ابن خلدون نے بھی دقیانوس کا ہی نام لکھا ہے، اور سب کے سب مفسرین دقیانوس کا ہی نام لکھ رہے ہیں، لیکن دقیانوس کا جو زمانہ ہے، اس کی جو حکومت کا زمانہ ہے، وہ 200 سال 201 میں پیدا ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوگا، حکومت سنبھالے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت سے لے کر کے 450 یا 438 عیسوی کے اندر اگر یہ لوگ خواب سے بیدار ہوئے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے ہیں، تو 309 سال کی مدت پوری نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید نے 309 سال کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے جو لوگوں کے خیالات تھے ان کے خیالات کو، ان کے قول کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد فوری اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ان کی تعداد، یعنی ان کے ٹھہرنے کی مدت اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو، لہذا حتمی طور پہ، یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 309 سال ہے یا پھر 197 ایئرس ہے یا پھر اس سے کم ہے۔ ممکن ہے 309 سال بھی ہو اگر قرآن کا بیان ہے تو، اور اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ 197 ایئرس ہو، اگر 300 سنین وازدادوا تسعا یہ لوگوں کے اقوال ہیں اگر تو کوئی بھی بات حتمی طور پہ، یقینی طور پہ نہیں کہی جا سکتی کہ کتنے 100 سال تک وہ لوگ اس غار میں چھپے رہے اور حالت موت کے اندر یا حالت نیند کے اندر وہ سب کے سب وہاں پہ موجود رہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا زمانہ اور اصحاب کہف کا علاقہ، یہ دو باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئی۔ اور ایک بات کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ قرآن مجید نے کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم گمان کرو گے ان کو دیکھ کر کہ وہ جگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو ترجمان القرآن کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ قرآن کی یہ آیت کہ تم ان کو دیکھ کر گمان کرو کہ وہ جگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، عام مفسرین نے تقریباً اصحاب کہف کی حالت کو جو بیان کیا ہے اور قرآن کریم کے اس آیت کے اندر میں ان کی جو حالت ہے وہ جس وقت وہ غار میں گئے تھے اس وقت کی حالت سمجھتے ہیں۔
کہ وہ جگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا کہ جب غار سے وہ لوگ جگتے ہیں اور ان کا راز فاش ہوتا ہے 309 سال کے بعد یا اس سے کم، جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے اور ان کو بھوک محسوس ہوئی، آپس میں پوچھا کتنے دن رہے، تو کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا اس سے کم۔ ایک آدمی کھانا لانے گیا تو 300 سال پرانا سکہ چاندی کا، ان کی وضع قطع 300 سال پرانی، ان کا لباس پوشاک، لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ جس وقت غار میں گئے تھے تو کافروں کی حکومت تھی، اب آئے تو مومنوں کی حکومت ہے، لہٰذا وہ چاندی کا سکہ دیکھ کر، اس کی وضع قطع کو دیکھ کر لوگوں کو شک ہوا، پوچھ تاچھ شروع ہوئی، بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اب صاف صاف پوری بات انہوں نے بتا دیا۔ اب تو کافی عزت و احترام کے ساتھ سب کو غار سے باہر لایا گیا، اور اس کے بعد پھر چند دنوں تک زندہ رہے، پھر اسی غار میں چلے گئے، اور جب پھر اسی غار میں چلے گئے واپس دوبارہ، تو اب وہاں جانے کے بعد وہ لوگ سب کے سب جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور ان کی عبادت کا جو طریقہ تھا کہ زیادہ تر گھٹنے زمین پہ ٹیک کر عبادت کرتے تھے۔ رومیوں سے ان لوگوں نے یہ طریقہ لیا تھا، شاید رومیوں کے پاس اگر مجسٹریٹ کے فیصلے کو سننا ہے تو بھی گھٹنے ٹیک کر کے، عبادت کرتے ہیں تو بھی گھٹنے ٹیک کر کے، تو وہاں سے شاید ان کے پاس آ گیا ہو۔ کوئی کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں عبادت کر رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں عبادت کر رہا ہے۔ تو جب غار سے باہر نکلے یہ لوگ 309 سال کے بعد یا اس سے کچھ کم، اور اس کے بعد جب پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو واپس وہاں تک چھوڑا گیا اور پھر اسی میں سب عبادت میں مشغول ہو گئے، تو کوئی کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی گھٹنے کے بل ہے تو گھٹنے کے بل ہی ہے۔ تو ان کی عبادت، ان کی ریاضت عیسائیوں کے پاس ایسی ہوتی تھی، جتنے بھی راہب ہوتے تھے کہ بس وہ ایک ہی حالت میں کھڑے رہتے تھے، کئی دن، مہینوں، نہ کھانے کی فرصت، نہ کوئی حاجت، اپنے آپ کو مشقت میں، تکلیف میں مبتلا کرتے تھے وہ لوگ۔ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسی موت واقع ہو گئی، گھٹنے کے بل لیٹے ہوئے ہیں تو ایسی موت واقع ہو گئی، سجدے میں تو سجدے میں موت واقع ہو گئی۔ تو کوئی کھڑا ہوا، کوئی سویا ہوا، کوئی گھٹنے کے بل، کوئی رکوع کے اندر، اور سبوں کی جب موت ہو گئی اور اسی حالت میں وہ لوگ ہیں۔ اگر ایسی حالت کے اندر کہ غار، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، تھوڑا سا منفذ ہے، ہلکی سی روشنی آ جاتی ہے، سورج نکلتا ہے تو بائیں جانب یعنی داہنے جانب کو کترا کے نکل جاتا ہے، ڈوبتا ہے تو بائیں جانب کترا کے نکل جاتا ہے۔ یعنی غار جو تھا وہ شمال اور جنوب کے سائڈ پہ تھا، اس کا جو دہانہ ہے، اس کا جو منہ ہے وہ شمال کی جانب تھا، مشرق اور مغرب میں نہیں تھا، جس کی بنیاد پہ سورج نکلتے وقت بھی کتراتا تھا اور جاتے ڈوبتے وقت بھی، یعنی ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، ہلکی روشنی آتی تھی، چھٹ کر کے روشنی۔ تو اس لیے پورا اندھیرا بھی نہیں تھا، پوری روشنی بھی نہیں تھی۔ اب کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اب اس کے دروازے پہ جو ہے کتا بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو کوئی جھانک کر کے دیکھے تو عجیب و غریب سی کیفیت ہوگی، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم جو ہے دیکھ کر کے بھاگو گے اور تمہارے قلب و جگر میں ایک جو ہے وحشت طاری ہو جائے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مر گئے ہیں۔ آدمی دیکھیے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی رکوع میں ہے، ایک سجدے میں ہے، تو یہی سمجھے گا کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔
لیکن وہ مرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیفیت جب ان کی بنے گی تو وحشت والی کیفیت پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں کے اندر۔ تو ایکچولی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ وہ جگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ کیفیت بعد کی ہے، جس وقت وہ لوگ غار میں گئے تھے اس وقت کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ اس وقت وہ لوگ سوئے رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ غار کے اندر کوئی ہے، ایسی جگہ پہ غار تھا۔ وہ تو اطلاع اس وقت ہوئی جب کہ وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے، اور پھر جو ہے شاہی خزانے میں جو تختی رکھی ہوئی تھی اس کو پڑھا گیا، دیکھا گیا تو پتہ چلا ان کو۔ تو بہرکیف ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں کے اندر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کیا اور اس کے اندر یہ بتلایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین کے اوپر بہت ساری زیب و زینت رکھ دی ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اصحاب کہف کے متعلق چونکہ مشرکوں نے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو اجمالاً اس سورہ کے اندر بیان کر دیا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اس کا جواب بھی دے دیا۔ اور اس وقت یعنی تھیوڈوشیس کے زمانے میں کچھ لوگ جو باغی ہو گئے تھے اور اس بات کے منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے اوپر بطور دلیل کے سورۃ الکہف کو نازل کیا اور اصحاب کہف کے واقعے کو نقل کیا کہ وہ خدا جو 309 سال تک مار دینے کے بعد، سلا دینے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، جو تم نے اپنی اس آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ قیامت ہوگی، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور ان کے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔